ان کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے محبت کرنے والے گزرے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ عجیب ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، چڑچڑاتی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت، حتیٰ کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے تھے، انسان اپنے گھروں میں ٹھہر گئے تھے، جانور بھی چلتے نظر نہیں آتے تھے، پرندے اڑتے نظر نہیں آتے تھے، اتنی سخت گرمی کے عالم میں فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں پاؤں سے معذور تھا، دونوں ٹانگوں سے معذور تھا کہ وہ تپتے زمین کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے آگے آگے گھسٹ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میرے قریب آیا اور میں نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کا شگفتہ چہرہ مگر دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور گرم زمین پر اپنے ہاتھ رکھ کر آگے آگے گھسٹ رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کہاں سے چلے؟ کہنے لگا کہ میں فلاں ملک سے چلا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنا وقت لگا؟ کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر سے چلے ہوئے 2 سال گزر رہے ہیں۔ مالک ابن دینار، میں 2 سال سے اپنے ہاتھوں کے بل گھسٹ کر اپنے مالک کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، پسینے سے شرابور۔ میں نے کہا کہ تم تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا دوسرا مالک ابن دینار، میں تمہیں عقل مند سمجھتا تھا مگر تم نے تو کہا کہ آرام کر لو۔ ارے جس کو اپنے محبوب کو راضی کرنے کی فکر لگی ہوئی ہو وہ بھلا کیسے اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ اور تم تو پاؤں سے چل کے جا سکتے ہو، مجھے تو گھسٹ کے جانا ہے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو کیوں نہیں سواری کا بندوبست کر لیتے، آرام کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ کہنے لگے اس نے میرے اوپر ایک عجیب اچکتی ہوئی نظر ڈالی اور پھر کہا مالک ابن دینار میں عقل مند سمجھتا تھا، اب پتا چلا کہ آپ عقل سے بالکل خالی ہیں۔ میں نے پوچھا نوجوان وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر اس کو منانے کے لیے جائے تو بتاؤ وہ سواریوں پہ سوار ہو کے منانے جایا کرتا ہے یا پیدل چل کے جایا کرتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا، چنانچہ وہ اسی طرح گھسٹتا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں کافی دیر سوچتا رہا اس بچے کے دل میں اللہ نے کیسی اپنی محبت ڈالی۔ فرماتے ہیں اللہ کی شان، مجھے اس سال حج پر جانے کا موقع نصیب ہو گیا۔ میں مینا کے میدان میں تھا اور میں شیطانوں کو کنکریاں مار کر فارغ ہوا۔ جب میں نے دیکھا تو ایک جگہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا معاملہ؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے، اللہ کی محبت میں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور ہم سب اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں مجمع کو چیر کے آگے بڑھا، میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت سے محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا میرے مولا تیری توفیق سے میں ہاتھوں کے بل گھسٹتا تیرے گھر پہنچا۔ اللہ تو نے مجھے طواف کی بھی توفیق دی، میرے مولا تو نے مجھے عرفات کے میدان میں دعائیں مانگنے کی بھی توفیق دی، تو نے مجھے مزدلفہ کا وقوف بھی عطا کیا۔ اللہ میں نے شیطان کو کنکری مار کر اپنی بیداری کا بھی اعلان کر دیا۔ اور میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے، یہ سارے غنی لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے جانور قربان کر رہے ہیں مگر اللہ تو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں، میرے جسم کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تو میری جان ہے، کتنا اچھا ہو اس قربانی کے بدلے میں تو میری جان کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں یہ الفاظ اس نے کہے اور کلمہ پڑھا اور اس کی جان آفری کے سپرد ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے جو اپنی جان اپنے پروردگار کے نام پہ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔